والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. خلاصہ مضامین قرآن پاک کی نشست میں روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، اور خلاصے کے طور پر اس سپارے کے اہم مضامین یا چند چیدہ آیات کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس ادنا کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارے گہرے تعلق کے قائم ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے سپارہ نمبر 4 لن تنالوا البر کا خلاصہ اور اہم مضامین عرض کیے جائیں گے۔ سپارہ نمبر 4 کے اندر 2 صورتیں سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کے ابتدائی احکامات ہم نے تلاوت کیے اور سنے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سپارہ نمبر 3 کے اندر تیسرے پارے میں ہم یہ سن چکے اور پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اچھی اور اعلیٰ قسم کی چیز کو خرچ کیا کرو، ادنا گھٹیا بیکار فضول بے فائدہ چیز نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر تم چاہتے ہو کہ اصل نیکی تمہیں ملے تو تم اصل نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سنا اس قرآنی حکم کو تو اپنی سب سے قیمتی متاع ان کا ایک باغ تھا، باغ کھجوروں کا باغ، ان کو انتہا درجے کا پسند تھا۔ وہ باغ انہوں نے سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، دین کے لیے وقف فرما دیا۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز، تو کم از کم درجہ یہ ہے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اللہ کے دین کے لیے بھی وہ صدقہ کرے۔ ایک انسان کو اللہ نے مالی استطاعت دی ہے، اعلیٰ چیز خرچ کرے۔ ایک انسان کے پاس مالی استطاعت کمزور ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بھی خرچ کر دے تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اگر خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ یہ بھی کر دے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہود اور بعض دیگر معاندین اسلام یہ اعتراض کرتے تھے کہ بیت المقدس چونکہ افضل ہے، سب سے پہلا قبلہ ہے، اس لیے اسلام میں بھی اسے قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، کعبۃ اللہ یعنی جو بیت اللہ ہے اصل قبلہ تو یہی ہے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کا گھر یہی ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ نے نشانیاں اسے عطا فرمائیں وہ کسی اور مقام کو نہیں ملی۔ اور تیسری دلیل اور وجہ فضیلت بیت اللہ کے بیت المقدس پر یہ ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اسے بھلایا نہ جائے، ہمیشہ اس کی شکر گزاری کی جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ ان باتوں کا مطلب ہے اتقوا اللہ، تم اللہ سے ایسے ڈرو حق تقاتی جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ساتھ پھر تاکید کی کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید بھی ہے، حضور کا اسوہ مبارکہ بھی ہے، اس سے مراد دین اسلام بھی ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کا قول لیں تو قرآن پاک کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پھیلانا۔
اس کے 4 بڑے حقوق بیان کیے گئے۔ تعظیم، اس کا دل سے احترام کرنا، تعلیم، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا۔ علم اس کے 2 طرح کے ہیں، قرآن کی تلاوت کا علم، اسے پڑھنا کیسے ہے، اور قرآن کے مطلب کا علم کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اور پھر اس تعلیم کے بعد تعمیل ہے، یعنی عمل کرنا، اور تعمیل کے بعد تبلیغ ہے، یعنی اسے آگے پھیلانا۔ اب جب انسان کو علم ملتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، تو پھر وہ دوسروں سے اختلاف رائے بھی کرتا ہے۔ اب عین ممکن تھا کہ جیسے پچھلی قوموں میں ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں سارے انسان امت واحدہ تھے، سب ایک تھے، تو اللہ نے کتابیں اتاری، علم دیا، لوگوں نے آپس میں اختلافات کرنا شروع کر دیے اور مختلف قومیں بن گئیں۔ اب یہاں بھی یہی تھا کہ جب قرآن پہ عمل کریں گے، دین کا علم سیکھیں گے، تو آپس میں اختلافات نہ پیدا ہو جائیں، تو ساتھ فوراً ہدایت دی کہ ولا تفرقوا، لیکن آپس میں کبھی فرقے بازیاں مت کرنا، پھوٹ مت ڈالنا۔ اب فرقہ کب پیدا ہوتا ہے؟ تفرقے بازی سے کیا مراد ہے؟ پھوٹ ڈالنا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کہ اختلافات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اختلاف تو وہ ہے جس کی بنیاد علم ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، کوئی علمی دلیل ہے۔ یہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس اختلاف کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں ہے، وکیلوں میں ہے، ججوں میں ہے، سائنسدانوں میں ہے، ہر ایک میں ہے۔ یہ اختلاف انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے، آگے دین میں بھی دنیا میں بھی آگے نکلنے کی بنیاد ہے یہ اختلاف۔ اسی طرح دیکھیے کہ 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری۔ اب ان کے اندر جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات فرقہ واریت نہیں ہیں، کیونکہ ان بڑوں نے یہ اختلافات اخلاص اور دلیل کی بنیاد پر کیے۔ وہ اختلاف فرقہ واریت ہے کہ جس اختلاف کے پیچھے دل میں بغض موجود ہو، دنیا کی لالچ ہو، مفاد پرستی ہو، یا اس کی بنیاد کسی علم پہ نہ ہو، محض اپنا تشخص، اپنی امیج، اپنی حیثیت باور کروانا مقصد ہو، یا دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد ہو۔ اس طرح کے جو اختلافات ہوں گے، یہ اختلافات امت میں فرقہ واریت کو جنم دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور فرقہ واریت میں مت پڑو، یعنی ایسے اختلافات سے بچو جو بے بنیاد ہیں، یا اگر صحیح اختلاف بھی ہے تو اس میں نیت ٹھیک رکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ امت مسلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ سب سے افضل امت ہے تمام امتوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے اور اچھے کام کیجیے، حقوق ادا کیجیے، نیکی کا حکم ہے، اور بدی سے منع کرتے ہو۔ اب یہ نیکی کا حکم اور بدی سے منع کرنا اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی تمام امتوں پر فضیلت کی وجہ ہے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس وجہ فضیلت بننے والے فریضے کو بھلا چکی ہے۔ آج اپنی فکر نہیں تو اوروں کی فکر کہاں سے ہوگی؟ آج ماں باپ کو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر تو ہے، لیکن کتنے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے؟ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو یہ فکر تو ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا دنیا میں کیا بنے گا، کاش یہ فکر بھی ہوتی کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا قبر میں اور آخرت میں کیا بننے والا ہے، یہ فکر بھی ہو جائے۔ اور صرف اولاد کی نہیں، امت ہیں ہم، قرآن نے ہمیں سارے انسانوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم تمام انسان، اخرجت للناس کہا ہے، تمام انسانوں کے لیے، صرف اولاد کے لیے نہیں، اپنے دوستوں یا خاندان، پوری امت انسانیت کے لیے، سب انسانیت کے لیے یہ وہ فریضہ ہے جو آج امت مسلمہ کے ذمے عائد ہوتا ہے، لیکن اس میں کمی دکھائی دیتی ہے اور افسوسناک حد تک کمی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، مبادا ایسا وقت نہ آ جائے
کہ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے تو تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے، تمہاری دعا رد کر دی جائے گی، کہ اس فریضے کے چھوڑنے کی وجہ سے دعائیں رد ہوں گی، اللہ کی ناراضی اترے گی، دنیا میں دین بظاہر مغلوب ہوگا، کفر غالب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ قرآن اسی کو وجہ فضیلت بیان فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ منافقین اور کفار کے ساتھ مسلمانوں کو دلی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو محبت کا تعلق ہے دلی، پہلے بھی یہ بات گزری، کیونکہ یہ منافقین، یہ اسلام کے دشمن، ان کے دلوں میں انتہا درجے کی نفرت ہے اسلام کے بارے میں، اور اس نفرت کی وجہ سے یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، ایمان کے خلاف تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ دلی محبت کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں بھی جہاں جائیں گے ذلت ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کا غضب لے کے جہنم میں جائیں گے، اس لیے ان سے دلی محبت جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد اشارتاً ضمنی طور پر غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے، لیکن غزوہ بدر کے بعد تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ کے پاس احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ جنت کے دروازے پر، جنت کے پہلے موجود ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو سلام کرتا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد مشرکین مکہ سارے لشکر جمع ہو گئے ابو سفیان کی سربراہی میں، اور 3000 سے زائد کا لشکر ہے، اسلحہ، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، اور کئی سو خواتین بھی ساتھ تھیں مشرکین کی طرف سے، اور مسلمان نہتے چند گنی چنی تعداد کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر ایک پہاڑی کے اوپر چند صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری آئی تھی کہ تم نے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم نے اس پہاڑی کے حصے کو نہیں چھوڑنا۔ وہ تیر انداز تھے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح عطا فرمائی، جب کفار کی دوڑیں لگ گئی اور بظاہر کفار شکست کھا گئے، تو ان 40 کے لگ بھگ اس ٹیلے پر موجود اہل ایمان نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب حضور کا حکم پورا ہو گیا، نیچے اتر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو وہ وہیں رکے رہے، اور کچھ نیچے آ گئے پہاڑی سے اتر کر۔ اب دشمن نے جو پلٹ کے پچھلی طرف سے آ کے حملہ کیا ہے، جو پہاڑی پر موجود تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کو ظاہری طور پر اس وقت انتہائی دکھ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ غزوہ احد ہے، اس کی تفصیلات اس سورت کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ مسلمانوں کی تعریف بھی ہے، اور مسلمان اہل ایمان کو ان کی اس خطا پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ تم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، اس لیے تم پر یہ مصیبت اور یہ پریشانی آئی ہے، لہٰذا آئندہ کبھی یہ خطا مت کرنا۔ اللہ نے تنبیہ بھی فرمائی، ساتھ ایک دفعہ اگر تنبیہ کی ہے تو 3 دفعہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے تمہاری خطا، لیکن ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو غزوہ احد کی تفصیلات کا ذکر ہے، تقریباً 55 آیات کے اندر اس غزوے کا ذکر چلتا ہے۔ پھر منافقین کی ہرزہ سرائی، جب منافقین نے دیکھا غزوہ احد کے یہ حالات ہیں کہ مشرکین مکہ وہ چلے گئے ہیں، مسلمانوں کو بظاہر 70 شہداء ساتھ لائے ہیں۔ اب کہنا آسان ہے، لیکن ذرا چشم تصور سے اندازہ لگائیے کہ 70 بڑے بڑے صحابہ کے جنازے پڑے ہوں تو مسلمانوں کی دلی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن قربان جائیے ان اہل ایمان پر، ان صحابہ کرام پر، کہ اس دکھ والی گھڑی میں، اس امتحان کے وقت میں بھی کیسی ثابت قدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین دوبارہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، دوبارہ حملے کی تیاری کر چکے ہیں۔ جو ہی آپ نے سنا، آپ نے دوبارہ حکم دیا کہ چلو صحابہ ہم پھر ان کا پیچھا کریں گے۔ چنانچہ کئی میل دور تک اللہ کے نبی کے یہ صحابہ حضور کی سربراہی میں دوبارہ تشریف لے گئے، اور ایک مقام ہے حمراء الاسد،
اس مقام پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں جا کر مشرکین کا انتظار کرتے رہے کہ وہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں، لیکن مشرکین کی ذلت اور رسوائی مقدر تھی، ان کو ہمت نہ ہو سکی کہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے مقابلہ کر سکیں۔ لیکن آفرین ہے ان اہل ایمان پر کہ اتنے بڑی شہادتوں جانی طور پر پریشانی کا سامنا کرنے کے باوجود تھکے ہارے ہیں، پریشان ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ چلو صحابہ دوبارہ چلیں گے، تو تمام اہل ایمان دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس رکوع اس آیات کے اندر اس صورت کے بار بار تلقین کی گئی ہے اہل ایمان کو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم کفار کے راستے پر مت چلو، کفار کے طریقوں کو مت اپناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایات دی گئی کہ آپ اہل ایمان کے لیے رحمت اور نرمی کا معاملہ فرمائیے، اور اہل ایمان کو حکم ہے کہ جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ منافقین مسلمانوں کو بار بار کہتے کہ دیکھو اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ اس طریقے سے ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر بھی یہ ہدایات چل رہی ہیں، جنت کا بھی ذکر ہے، اور اہل ایمان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ہجرت کی اور تکلیف اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، انہوں نے قتال کیا، شہید بھی ہوئے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو ایسی جنتوں میں بھیجے گا جن کے ساتھ نہریں بہتی ہوں گی، اور ثوابا من عند اللہ کی طرف سے یہ بہترین بدلہ ہوگا، اور اللہ کے پاس سب سے بہترین بدلہ ہے۔ اور تاکید کی کہ جو دنیا میں اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، جتنے کفار و اغیار ہیں، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، حکومتیں ہیں، ہیرے جوہرات ہیں، ان کے پاس زرق برق لباس ہے، تیز گاڑیاں ہیں، سائنسی ترقیاں ہیں آج کی زبان میں، تو ان کفار کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ دنیا میں سفر کرتے پھرتے ہیں، حکومتیں کرتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ لا یغرنک، آپ کو کبھی ان کفار کی یہ دنیا کی چیزیں کسی طرح کے دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت عالم امام الانبیاء ہیں، یہ حکم ہمارے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا کی چیزوں پہ اللہ کے ہاں فیصلے نہیں ہوا کرتے، اللہ کے ہاں فیصلے ہوا کرتے ہیں اس چیز پر جسے ایمان کہتے ہیں۔ تو دل میں ایمان ہو، اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہو، یہی کامیابی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس صورت کے آخری آیت کے اندر ایمان والوں کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ پہلا حکم ہے تم صبر کرتے رہو، ایمان والوں، پوری صورت کا خلاصہ آخری 4 ہدایات کے اندر، صبر سے چلتے رہو، دین پر مشکل آئے چلتے رہو، گناہ سے بچنے میں مشکل آئے چلتے رہو، کوئی مصیبت دکھ پریشانی آئے تو تم صبر سے چلتے رہو، وصابروا، اور ساتھ فرمایا کہ دشمن سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو ثابت قدم رہو، ورابطوا، اور دشمن کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ دنیا دارالاسباب ہے، ایمان کی توانائی بھی پیدا کرو اور دنیا کے اندر جو اسباب ہیں انہیں بھی حاصل کرو اور خوب تیاری بھی کرتے رہو، لیکن واتقوا اللہ وہی اصول ہے جو اصول دوسرے سپارے کا خلاصہ ہم نے سنا کہ ساری عبادات کا خلاصہ تقویٰ تھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی اس لمبی صورت 200 آیات کا بھی خلاصہ واتقوا اللہ ہے کہ تقویٰ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرو اور نافرمانی سے بچو۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی خواتین، یہ مدنی صورت ہے، 24 رکوع ہیں، 186 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورۃ النساء کے اندر جو بنیادی موضوع ہے، جو پوری صورت میں مرکزی طور پر ہم سنیں گے اس کو، وہ ہے خاندانی مسائل کا حل۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے مسلمانوں کو سمجھایا گیا تمہارے دشمن ہیں منافقین، ان سے چکنے رہنا، یہ مارے آستین ہیں، یہ چھرا کھونپنے والے ہیں پیٹھ پیچھے سے، ان سے ہوشیار رہنا۔
پھر بتایا کہ یہود تمہارے بڑے سخت دشمن ہیں، ان کی چالوں سے، ان کے کاموں سے بچنا۔ پھر فرمایا کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی، یہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے صحیح عقائد بتا دیے گئے مسلمانوں کو، ان کے صحیح عقائد وہی ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ اب غیر قوموں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ سکھانے کے بعد، بتانے کے بعد ایک اسلامی معاشرہ بن گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے اندرونی معاملات کو کیسے درست کرنا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اس وقت تک نہ معاشرہ بن سکتا ہے، نہ قوم بن سکتی ہے جب تک ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک بادشاہ وقت بھی اگر ہو، اگر اس کے گھر کے حالات، گھر کی چار دیواری کے اندر کے حالات بے سکونے والے، بے چینی والے، جھگڑے والے ہوں گے، تو وہ بادشاہ وقت بھی اپنے فوجوں اور لاؤ لشکر کے باوجود اپنے ملک کا نظام صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ تو گھر کی زندگی پر امن ہونا، گھر کی زندگی خوشحال ہونا، پرسکون ہونا، یہ انتہا درجے کا ضروری اور اہم کام ہے۔ تو گویا کہ سورۃ النساء میں اللہ نے وہ اصول عطا فرمائے ہیں۔ اس میں خواتین کے حقوق ہیں، بیوہ خواتین کے حقوق ہیں، یتیم بچوں کے حقوق ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں جو کمزور طبقات پر جو ظلم ہوتے تھے ان مظالم کی نفی کی گئی ہے، ان کی بے خونی کی گئی ہے، اور مرد کو ذمہ دار بنا کر اس کے ذمے یہ بوجھ اسے دیا گیا کہ تو نے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو تو نے کیسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا ہے۔ تو گھر کی زندگی کی خوشحالی کا اصل مدار مرد کے رویے پر ہے، مرد کے رویے پر۔ اگر مرد منصف مزاج ہوگا، اگر مرد تعلیم یافتہ ہوگا، اگر مرد ہمدردی والا، حسن اخلاق والا، انصاف والا ہوگا، تو انشاءاللہ اگر کچھ کمی ہوگی بھی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو سورۃ النساء کے اندر پہلی آیت بہت اہم ہے۔ فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ حوا کو پیدا کیا، اور پھر انہی سے بے شمار مرد اور بہت سے عورتیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دی۔ اب دنیا کے کئی ارب انسان آج تک جتنے اربوں خربوں آئے، یہ انہی دو کی اولاد تھے۔ اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم اپنے لیے اپنے تساءلون بہ والارحام، کہ جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو اور اپنی رشتہ داریاں قائم کرتے ہو۔ یہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ میاں بیوی کو اور مسلمانوں کو جتنے وہاں موجود ہوں ان کو یہ سبق یاد ہو جائے کہ خاندان کیسے بنتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں۔ پھر یتیموں کے حوالے سے اس صورت کے اندر احکامات دیے گئے کہ یتیموں کا جو مال ہے، مال یتیم کو ناجائز ہاتھ لگانے کی کبھی غلطی مت کرنا۔ یتیم کا مال اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ اس شخص سے خود انتقام لیتا ہے جو یتیم کے مال کو ہڑپ کرتا ہے۔ تو یتیم کا مال اگر کسی کی حفاظت میں ہے تو اس کی 100% ذمہ داری ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، انصاف کے ساتھ ذمہ داری کو پورا کرے، اور یتیم کے مال میں کسی طرح کی کوئی بددیانتی، کرپشن ہرگز نہ کرے۔ تو یتیم کے حقوق ہیں، اس کے مال کے حوالے سے حقوق ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم پائی جاتی تھی، وہ بری رسم مرد عورت پہ ظلم کرتا تھا، اور ظلم کی شکل یہ تھی کہ ایک مرد کے لیے عورتوں سے نکاح اور شادی کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اب ایک مرد ہے، اب چاہے وہ 10 عورتوں سے شادی کرے یا 100 عورتوں کے ساتھ شادی کرے، زمانہ جاہلیت میں کوئی حد متعین نہیں تھی۔ ایک تو یہ ظلم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ مرد شوہر ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی خواتین کے حقوق ادا کرنا اس کے ذمے لازم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب چاہے اس نے 50 نکاح کر رکھے ہیں اور ایک بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کرتا، تو اس زمانے کے مردوں نے اپنے لیے یہ بات جائز سمجھی ہوئی تھی۔ یہاں اس کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ ایک تو حد متعین کی کہ اس حد سے زیادہ
ایک وقت میں نکاح کرنا مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اور وہ حد مقرر کی کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح یا بیویاں یا شادیاں درست نہیں ہیں۔ ایک تو حد مقرر کی، لیکن اس کے اندر بھی شرط انصاف کو قرار دیا کہ اس صورت میں بھی یہ اس کے لیے جائز ہے کہ جو حقوق ادا کر سکے، اپنی بیویوں میں انصاف قائم کر سکے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جیسے مردوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اب زمانہ جاہلیت کے اندر مرد معیشت پر قابض تھا، سارا مال اسباب مرد ہڑپ کر جاتا تھا، عورت کو نہ وراثت سے کچھ ملتا تھا، عورت کو نہ شادی کے موقع پہ کچھ دیا جاتا تھا، عورت اگر کچھ کمائے بھی تو تب بھی وہ ملکیت مرد کی شمار ہوتی تھی، عورت کے معاشی حقوق زیرو تھے، کوئی حق نہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے ذریعے، اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے فرمایا کہ جیسے مرد اگر کچھ کمائے حلال طریقے سے تو مرد مالک ہوگا، اگر عورت کمائے گی تو عورت بھی اس کی مالکہ ہوگی۔ اگر مرد کا کوئی بڑا ماں باپ، کوئی وارث اگر فوت ہو جائے، اگر مرد کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی حصہ ملا کرے گا۔ تو یہ معاشی حقوق جو ہے وہ عورت کے یہاں بیان کیے گئے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی مالی معاونت ہے، کچھ وصیت سے متعلق بھی یہاں پر احکامات دیے گئے ہیں، اور یہی مضامین چلتے ہیں۔ وصیت کے کچھ احکامات ہیں، وراثت کے احکامات ہیں۔ اسی طرح اس سپارے کے آخری آیات میں جو ہدایات دی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہدایت مردوں کو یہ دی گئی ہے کہ تم عورتوں کو ان کی وراثت جو ملنی ہے، اس وراثت کو اچھے خوش دلی سے ادا کرو۔ آج ہمارے معاشروں میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے بس عورت کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، شادی پہ جہیز دے دیا تھا، زیور دے دیا تھا۔ حالانکہ بیٹی کی شادی پر زیور دینے سے یا جہیز دینے سے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا، چاہے بھائی ظلم کریں، چاہے معاشرے کا کوئی فرد ظلم کرے، اللہ نے اس سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جب عورتوں کا وراثت کا حق دینے کا وقت آئے تو خوش دلی سے ان کا حق وراثت ان عورتوں کے سپرد کر دو۔ اگر حق مہر دینے کا وقت آئے تو حق مہر بھی خوش دلی سے دو اور اچھے انداز میں دو۔ اور ایک بڑا بنیادی اصول ہے، وہ عاشروہن بالمعروف، یہ وہ اصول ہے جو ہمارے پورے خاندانی نظام کو درست کرے گا، جو میاں بیوی کے گھر کے حالات اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ فرمایا مردوں کو حکم ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو، اچھی معاشرت، یہ مرد کی مردانگی ہے، یہ مرد کے لیے عزت کا باعث ہے، یہ مرد کے لیے بہترین مرد ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق اپنی خواتین کے ساتھ کیسا ہے، ماں کا درجہ ہے، بہن کی محبت ہے، بیوی کی الفت ہے، بیٹی کی شفقت ہے۔ یہ جو اس مرد کی جتنی خواتین ہیں مختلف پہلوؤں سے، کوئی مرد کیسا ہے اس کا معیار ہے کہ اس کا تعلق اپنی خواتین کے ساتھ کیسا ہے۔ تو حسن معاشرت رکھنے کا حکم دیا گیا، اور آخر میں کچھ رشتے بتائے گئے کہ اگر کسی کا نکاح ہو مرد و عورت کا، تو جب میاں بیوی بنتے ہیں تو میاں بیوی بننے کے بعد پھر کن کن رشتوں کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، جسے حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ ایسے اگر دودھ بچے کو پلایا کسی خاتون نے کسی اور کے بچے کو تو حرمت رضاعت ہے، تو دودھ پلانے کی وجہ سے کس کس سے نکاح کے رشتے نہیں قائم ہو سکتے۔ تو یہ تفصیلات بھی اس سپارے کے آخری آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔